بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد احسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ آرڈر، ججمنٹ اور ڈگری میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تینوں ٹرمز جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اور ان میں فرق واضح کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ان کی تعریفیں ہیں ان کے اسینشیلز کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کو واضح کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ان تینوں ٹرمز میں کون کون سے فرق ہیں اور یہ تینوں کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سیکشن 2 کے سب سیکشن 2، سب سیکشن 9 اور سب سیکشن 14 جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اسی طرح سیکشن 33 اور آرڈر 20 ریلیونٹ آرڈر ہے، اور ان سیکشنز اور اس آرڈر میں ڈگری، ججمنٹ اور آرڈر کی بابت جو ہے وہ وضاحت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈر کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم آرڈر کی تعریف دیکھیں تو سیکشن 2 کا سب سیکشن 14 سی پی سی جو ہے وہ آرڈر کی وضاحت کرتا ہے۔ سیکشن 2 کے مطابق آرڈر مینس فارمل ایکسپریشنز آف decision of the civil court other than decree called order، یعنی ایک ایسا فارمل ایکسپریشن جو کہ سول کورٹ نے پاس کیا ہو اور وہ ڈگری کی کیٹیگری میں نہ آتا ہو اسے آرڈر کہتے ہیں۔ فارمل ایکسپریشن کیا چیز ہوتی ہے؟ جب فارمل ایکسپریشن کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایکسپریشنز فارمل ہوتے ہیں اور کچھ انفارمل ہوتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ اس طرح کے احکامات ہوتے ہیں جو جج صاحب صادر فرماتے ہیں۔ مثلا اگر عدالت میں شور ہو رہا ہو تو جج صاحب اگر کہیں گے کیپ سائلنٹ، یہ جوڈیشل آفیسر کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایسا حکم انفارمل ایکسپریشن کہلاتا ہے۔ یا عام طور پر آپ نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب کورٹ میں شور شرابہ ہو تو جج صاحب وہ اپنا ہیمر اٹھا کر کہتے ہیں آرڈر آرڈر۔ وہ آرڈر جو ہوتا ہے وہ انفارمل ایکسپریشن ہوتا ہے۔ اب فارمل ایکسپریشن کیا ہوگا؟ فارمل ایکسپریشن ایک ایسا ایکسپریشن ہوتا ہے جو کہ تحریری صورت میں ہو، جو سائنڈ اور سیلڈ ہو، یعنی جس میں تحریر کرنے کے بعد جج صاحب اپنے سگنیچر ثبت کریں اور اپنی مہر ثبت کریں، اس قسم کے آرڈر کو فارمل ایکسپریشن کہتے ہیں۔ تو فارمل ایکسپریشن ہوا کہ ایسا آرڈر یا ایسا ایکسپریشن جو ریٹن ہو، جو سیلڈ ہو اور جس پر جج صاحب کے سگنیچر موجود ہوں، اسے فارمل ایکسپریشن کہا جاتا ہے۔ تو آرڈر کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کے مطابق ان کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 فارمل ایکسپریشن ہو، نمبر 2 پروناؤنسمنٹ آف سول کورٹ، یعنی سول کورٹ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہو، نمبر 3 مسٹ ناٹ بی ڈکری، اور وہ ڈکری کا درجہ نہ رکھتا ہو، یعنی ایک ایسا آرڈر جو سول کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہو، جو ڈگری کی کیٹیگری میں نہ آتا ہو، اور جو فارمل ایکسپریشن ہو یعنی تحریری ہو، دستخط شدہ ہو اور سیلڈ ہو۔
ایسے فارمل ایکسپریشن کو آرڈر کہتے ہیں۔ عام طور پر جب کوئی دعویٰ کسی کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے تو پہلے دن سے ہی جج صاحب اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا پیج لگاتے ہیں، ایک آرڈر شیٹ تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہر کارروائی، ہر دن کی پروسیڈنگ جو ہے اس پر تحریر کی جاتی ہے، اور ایسی پروسیڈنگ جو تحریر کی جاتی ہے اس کو آرڈر کہتے ہیں۔ مثلاً جب دعویٰ دائر ہوتا ہے تو اس میں جج صاحب پہلے اس کو جب باضابطہ طور پر سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں، اس میں جو مدعی فریق ہے اس کی طلبی کا حکم دیتے ہیں، آرڈر کہلاتا ہے۔ اور جب مدعی پیش ہو جاتے ہیں اس کے بعد جج صاحب ان کو کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ پر اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ پیش، یعنی جواب دعویٰ پیش کریں، جج صاحب کی طرف سے یہ کیا گیا حکم جو ہے آرڈر کہلاتا ہے۔ جب بعض اوقات کوئی کارروائی نہیں بھی ہوتی، فار ایگزامپل اگر وکلا ہڑتال پر ہیں تو جج صاحب آرڈر تحریر کرتے ہیں کہ آج وکلا ہڑتال پر ہیں، اس لیے جو ہے وہ ایڈجرن کیا جاتا ہے کیس، اور نیکسٹ پیشی فلاں فلاں جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے، یہ بھی ایک آرڈر ہے۔ اگر ایک جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں، کسی ڈیوٹی جج صاحب کی کورٹ میں فائل پیش ہوتی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو ریلیونٹ کورٹ ہے وہ چھٹی پر ہے اور اس لیے نیکسٹ تاریخ پیشی مقرر کی جاتی ہے، یہ بھی ایک آرڈر ہے، اور یہ فارمل ایکسپریشنز میں آتا ہے، اسے آرڈر کہا جاتا ہے۔ تو جب فائل کیس شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر آرڈر جو ہے وہ ہر تاریخ کا آرڈر ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے، اور جب تک کیس کا فائنل ڈیسیجن نہیں ہو جاتا تو ایک آرڈر شیٹ ساتھ ساتھ تیار ہوتی جاتی ہے، اور کوئی بھی کیس اپنے فیصلے تک پہنچنے تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں آرڈرز پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ کسی آرڈر شیٹ پر جتنا وہ لمبا کیس چلے گا اتنے ہی زیادہ آرڈرز جو ہر تاریخ پیشی پر کیے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ اس میں شامل ہوتے رہیں گے، اور ایسے احکامات یا ایسے تحریری جو آرڈر ہیں وہ آرڈر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تمام آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ ڈگری نہیں ہوتے، جبکہ تمام ڈگریز جو ہوتی ہیں وہ آرڈر کہلاتی ہیں یا آرڈر کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ سیکشن 104 جو سی پی سی کا ہے وہ وضاحت کرتا ہے کہ کون کون سے آرڈر جو ہیں وہ اپیلیبل ہوتے ہیں۔ ہر ڈگری جو ہے وہ اپیلیبل ہوتی ہے، جبکہ ہر آرڈر اپیلیبل نہیں ہوتا۔ کچھ آرڈر ایسے ہوتے ہیں جو اپیلیبل ہوتے ہیں جن کا ذکر سیکشن 104 سی پی سی میں کیا گیا ہے، وہ آرڈرز جو ہیں وہ اپیلیبل آرڈر کہلاتے ہیں۔ آرڈر اگر اپیلیبل بھی ہوگا تو اس میں صرف ایک اپیل کا حق دیا جاتا ہے، جبکہ سیکنڈ اپیل کا حق آرڈر میں نہیں دیا جاتا، تو اسے ہم آرڈر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ججمنٹ کیا چیز ہے۔ ججمنٹ کو ہم سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ڈیٹیلڈ ڈیسیژن آف دا کورٹ از کالڈ ججمنٹ، یعنی ایسا تفصیلی فیصلہ جو ڈگری کی وجوہات بیان کرتا ہے ججمنٹ کہلاتا ہے۔ فائنل فیصلے کو ججمنٹ کہتے ہیں۔ ججمنٹ میں جج صاحب ایک ڈیٹیلڈ ڈیسیژن دیتے ہیں۔ تمام کیس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس میں تمام کارروائی مکمل ہو جاتی ہے، وہ ساری کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد جو تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے جو کہ کئی صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کئی 100 صفحات تک پہنچ جاتا ہے، اس میں دعوے کے پورے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس میں ساری تفصیل لکھی جاتی ہے۔ مثلاً جو ججمنٹ ہوتی ہے اس میں تفصیلی بحث لکھی جاتی ہے، تو اس میں ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں فریق جو ہے پلیٹف اس نے دعویٰ دائر کیا، اس کے بعد مدعی اہم پیش ہوئے، انہوں نے جواب دعویٰ داخل کیا، اس کے بعد ایشوز فریم ہوئے، ایشوز فریم ہونے کے بعد جو پلیٹف ہے اس فریق کی طرف سے ایویڈنس آئی اور اس کی جو تائیدی شہادت پیش ہوئی، اس کے بعد مدعی اہم کی شہادت کی باری آئی، مدعی نے اپنی شہادت پیش کی، اس کے بعد اس نے اپنے تائیدی گواہان پیش کیے، پھر فریق نے ڈاکومنٹری اپنے پروفز جو تھے وہ پیش کیے، اس کے بعد جو ہے وہ وکلا نے ان پر جو ہے
وہ ڈسکشن کی، اس پہ بحث کی، تو فلاں فلاں ایشوز جو ہیں اس میں جج صاحب نے اپنا جو ہے وہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے فلاں ایشو جو ہے وہ فلاں فریق کے حق میں ڈیسائیڈ کیا اور فلاں فریق کے خلاف پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا، اور اس طرح اس میں پوری کی پوری تفصیل جو ہے وہ درج ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے وہ ججمنٹ کہلاتا ہے، اور ہر ججمنٹ جو ہے اس کے بعد پھر ڈگری بھی ہوتی ہے، یعنی ڈگری فالوز دی ججمنٹ، ڈگری جو ہوتی ہے وہ ججمنٹ کو فالو کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ججمنٹ فالوز دا ڈگری، تو ایسی ججمنٹ جو کہ ڈیٹیلڈ ہو، جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، جو فائنل فیصلہ پر مشتمل ہو، جس میں کسی فریق کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا جاتا ہے، اس قسم کے جو ایکسپریشنز ہیں یا اس قسم کے فارمل ایکسپریشن کو ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جو آرڈر ہے اور ججمنٹ ہے اس میں کیا فرق ہے، تو اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ کورٹ کی طرف سے ہر فارمل ایکسپریشن آرڈر کہلائے گا، جبکہ ججمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ ڈیسیجن ہوتا ہے جو کسی بھی کیس کے فائنل جب اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو اس وقت کورٹ کی طرف سے جاری کروایا جاتا ہے اور اس کو ججمنٹ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈر ججمنٹ کے بعد ڈکری کیا چیز ہوتی ہے، ڈکری جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کی بابت ہم اب دیکھتے ہیں۔ واٹ از سیکشن 2 کا سب سیکشن 2 سیکشن 33 اور آرڈر 20 سی پی سی میں ڈکری کی بابت وضاحت کی گئی ہے۔ ڈکری جو ہے اس کو بڑا اس میں کمپریہنسولی اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ڈکری جو ہے یہ ایک بہت وسیع چیز ہے، ہم اس کو مختصراً اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکرپشن اباؤٹ رائٹس آف دی پارٹیز از کالڈ ڈکری۔ اگر ہم ڈکری کی تعریف کو دیکھیں تو اس میں مندرجہ ذیل جو اس کی ڈیٹیلڈ اس کی تعریف ہے، اس میں سے درج ذیل ایسینشیلز جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے تاکہ ڈگری کو واضح کیا جا سکے کہ ڈگری کیا ہے اور وہ کس طرح آرڈر اور ججمنٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ڈگری کے ایسینشیلز ہیں اس میں سب سے پہلے ہے فارمل ایکسپریشن آف این ایڈجوڈیکیشن، یعنی کیا فارمل ایکسپریشنز آف این ایڈجوڈیکیشن۔ فارمل ایکسپریشن سے مراد ایک ایسا فیصلہ، جس طرح میں نے آرڈر میں تحریر کیا کہ ایک ایسا فیصلہ جو تحریری ہو، دستخط شدہ ہو اور جس پر سٹیمپ موجود ہو۔ آرڈر کی بھی یہی تعریف تھی، لیکن آرڈر ڈکری جو ہے وہ آرڈر کو فردر جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے۔ ڈکری جو ہے وہ آرڈر کی ایک اگلی قسم ہے۔ تو آرڈر جو تھا اس میں بھی یہ تھا کہ فارمل ایکسپریشنز، ڈکری میں بھی یہ ہے کہ فارمل ایکسپریشنز آف ایڈجوڈیکیشن۔ ایڈجوڈیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ جس پر کورٹ اپنا جوڈیشیل مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد اس کو تحریر کرے، یعنی ایک ایسا تحریری فیصلہ جس پر جج صاحب کے دستخط ہوں، جج صاحب کی سٹیمپ ہو اور جج صاحب نے وہ فیصلہ جوڈیشیل مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد صادر فرمایا ہو، اور ڈٹرمن آف دی رائٹس آف پارٹیز، یعنی پارٹیز یا فریقین جو ہیں ان کے حقوق کا تعین کرتا ہو اور کنکلوسیو ڈٹرمنیشن دیتا ہو، یعنی حتمی جو ہے وہ فیصلہ جو مطلب حتمی ہو، اینڈ میٹرز ان کنٹروورسی اور امور تصفیہ طلب کو جو ہے وہ واضح کرتا ہو، اور نیکسٹ جو ہے ان سول سوٹ، یعنی سول سوٹ میں دیا گیا ہو، اسے ڈکری کہتے ہیں۔
میرے خیال میں یہ جو ہے وہ چونکہ اس میں اس کے 6-7 انگریڈینٹس ہیں، یہ کلیئر نہیں ہوا، میں اس کو ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے ایسینشیلز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈگری کی وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں: ایک ایسا تحریری فیصلہ جو کہ سول سوٹ میں دیا گیا ہو، ایسا آرڈر جو سول سوٹ میں کیا گیا ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ کسی ایپلیکیشن میں کیا گیا فیصلہ ڈگری کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ سول سوٹ میں جو فیصلہ دیا جاتا ہے، ڈگری جو ہے وہ سول سوٹ میں جاری ہوتی ہے، کسی مسلینیس ایپلیکیشن میں جاری نہیں ہوتی، کسی ریویژن پٹیشن میں جاری نہیں ہوتی، یا جو عام ایپلیکیشنز۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دعویٰ چل رہا ہے، فری کینڈ نے ایک ایپلیکیشن گزار دی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک نیا ایشو فریم کیا جائے، یا ہمیں فلاں گواہ جو ہے اس کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے، یا اسی طرح ہم حکم امتناعی عارضی کی درخواست جو ہے وہ دیتے ہیں، پہلے اس پہ ڈیسیجن آتا ہے۔ تو جو درخواستیں ہم دوسری جن کا میں نے ذکر کیا، اس کو بھی کورٹ جو ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عدالت فارمل ایکسپریشنز اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈگری کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ تو ڈگری کی کیٹیگری کے لیے ضروری ہے، ڈگری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی سول سوٹ میں ہو۔ سول سوٹ ڈگری صرف اور صرف سول سوٹ میں جاری کی جاتی ہے۔ مسلینیس ایپلیکیشنز کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈگری کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، یعنی فارمل ایکسپریشنز جو کہ سول سوٹ میں ہوں اور کسی امور تصفیہ طلب کی وضاحت کرتے ہوں، یعنی میٹر ان کنٹروورسی ہوں، ڈٹرمن دی رائٹس آف دا پارٹیز، فری کین جو ہیں ان کے حقوق کا تعین کرتے ہوں، کنکلوسیو ڈٹرمنیشن حتمی ہوں، فارمل ایکسپریشنز جج صاحب کے تحریر کردہ ہوں، ان پر دستخط ہوں اور وہ سیلڈ ہوں، اور آفٹر دی ایڈجوڈیکیشن اور کورٹ کی طرف سے جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد جاری کیے گئے ہوں، تو اسے ڈگری کہا جاتا ہے۔ اس طرح ڈگری، ججمنٹ اور آرڈر جو ہے ان میں یہ فرق ہے۔ اور ڈگری جو ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ صرف سول سوٹ میں پاس کی جاتی ہے، درخواستوں میں ڈگری نہیں ہوتی۔ ڈگری آلویز فالوز دی ججمنٹ۔ اور آپ نے یہ بھی سنا، جس طرح میں نے پہلے آرڈر میں بتایا تھا، آل دی ڈگریز آر آرڈرز بٹ آل دی آرڈرز آر ناٹ ڈگریز۔ ڈگریز جو ہوتی ہیں وہ ججمنٹ کو فالو کرتی ہیں، ہر ججمنٹ کے بعد ڈگری آتی ہے، اور ڈگری جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں تفصیل نہیں ہوتی، وہ 1 پیج یا 2 پیج پر مشتمل ہوتی ہے، اینڈ فالوز دی ججمنٹ، اور وہ ججمنٹ جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتی ہے۔ اس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں فریق کو فلاں جو ہے وہ مطلب ان کے فیور میں یا ان کے خلاف فلاں فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ججمنٹ میں موجود ہوتی ہے۔ اور ڈگریز جو ہیں وہ عام طور پر اپیلیبل ہوتی ہیں، اور موسٹلی ڈگریز کے خلاف وہ جو ہے وہ سیکنڈ اپیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی ڈگریز جو ہوتی ہیں ان میں نہ صرف فرسٹ اپیل بلکہ سیکنڈ اپیل کا رائٹ بھی زیادہ تر موجود ہوتا ہے۔ ڈگری میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کس پارٹی کو کون سے حقوق ملے ہیں یا کون سی اوبلیگیشنز جو ہیں دوسرے فریق پر جاری کی گئی ہیں، یعنی ڈگری ڈٹرمن دی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز آف دی پارٹیز، تو اسے کہتے ہیں ڈگری۔ میرے خیال میں اب ڈگری، ججمنٹ اور جو آرڈر ہے اس میں فرق جو ہے وہ واضح ہو چکا ہوگا۔ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں مختصر، کہ آرڈر وہ ہوتا ہے جو کہ فارمل ایکسپریشن ہو لیکن ڈگری کی کیٹیگری میں نہ آتا ہو۔ ججمنٹ جو کسی کیس کے ڈیسیجن میں سب سے اینڈ پہ ایک ڈیٹیلڈ فیصلہ ہوتا ہے جس میں سارے کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اسے ججمنٹ کہتے ہیں۔ اور ڈگری جو ہوتی ہے وہ ججمنٹ کو فالو کرتی ہے، ہر فائنل جو ججمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈگری ہوتی ہے، اور جب ہم اپیل کرتے ہیں تو وہ
ہم ڈگری کے خلاف اپیل کرتے ہیں. ججمنٹ جو ہے یا آرڈر، ہر آرڈر یا ججمنٹ وہ اپیلیبل نہیں ہوتی، جبکہ اپیلیبل ڈگری ہوتی ہے. اس لیے جب ہم اپیل کرتے ہیں تو ڈگری کو چیلنج کرتے ہیں، اور جس فریق کے حق میں ڈگری جاری کی جاتی ہے اسے ڈگری ہولڈر کہا جاتا ہے، اور جس فریق کے خلاف ہوتی ہے اسے ججمنٹ ڈیٹر کہا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں. اب ان کا جو فرق ہے اس کی کافی حد تک کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں آ چکی ہوگی. آئندہ انشاءاللہ کسی مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اس کے ساتھ ہی اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.